السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمینہ سے جو بننے والے الفاظ ہیں وہ تقریباً قرآن پاک میں 850 کے قریب آئے ہیں، تو ہم اس پہ تھوڑا سا وقت گزاریں گے، ہم دیکھیں گے کہ ان سے کیسے الفاظ مختلف بنتے ہیں۔ تو ہم نے آمینہ سے آمنہ بنایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، تو ہم نے بنایا تھا اس کے شروع میں ایک الف لگانے سے، پھر یہ کھڑی زبر بن گئی تھی، اس کے بعد آمنہ۔ آج ہم کیا کریں گے، ہم آمنہ سے ماضی کے گردان بنا کے دیکھتے ہیں کہ آمنہ سے ماضی کی گردان کیسے بنتی ہے۔ تو آپ کو یاد ہے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں، اس میں 14 سیغے بنانے ہوتے ہیں ماضی میں۔ تو 14 سیغے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہے واحد، پھر تثنیہ جس کا مطلب ہوتا ہے دو، اور اس کے بعد آتی ہے جمع۔ یہاں پہ مذکر، مؤنث، مذکر، مؤنث، اور اس کے بعد متکلم۔ متکلم، اور یہ ہیں غائب کے صیغے، اور یہ ہیں حاضر کے، اور یہ ہیں متکلم۔ متکلم کا مطلب ہوتا ہے میں یا ہم۔ تو پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے وہی کام کرتے ہیں جو ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اندر الفاظ کو لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بنے گا آمنہ، تو اس کو سارے دوبارہ لکھ لیتے ہیں، یہ سارے یہی بنیں گے، آمنہ اور آمنہ۔ متکلم کے دو ہوتے ہیں، واحد اور جمع۔ اب ہم نے کیا کہا تھا کیسے بناتے ہیں ان کو، دوبارہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو 14 صیغے ہیں یہ وہی ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحن۔ یہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو ان 14 جو ضمیریں ہیں ان کے لیے جو فعل ہیں وہ ہم علیحدہ علیحدہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ آمنہ کا مطلب ہوگا وہ ایمان لایا، لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ایمان لائے تو وہ کیا، وہاں پہ کیسے بولیں گے اس کو؟ اسی طرح سے اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سب ایمان لائے تو کیسے کہیں گے؟ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایمان لایا تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تو یہ اس حساب سے یہ 14 سیغے بنتے ہیں۔ تو تم ایمان لائے، تم دونوں ایمان لائے، تم سب ایمان لائے، تم دو عورتیں ایمان لائیں، تم سب عورتیں ایمان لائیں۔ تو اس طرح سے یہ علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحن، وہ ان کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا آمنہ تو اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ ایمان لایا، کہ اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے۔ جب ہم نے ان کے اندر اضافہ کرنا ہو، ہم نے کہنا دو لوگ ایمان لائے، تو اس کے اندر صرف آپ نے ایک الف لگا دینا، تو یہ بن جائے گا آمنہ، یہ ایسے ختم ہو جائے گا، یہ بن جائے گا آمنہ، آمنہ، وہ دونوں ایمان لائے۔ اسی طرح سے اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، جب آپ آمنہ کو آمنہ کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ تبدیل ہو کے بن جاتا ہے کہ وہ دونوں ایمان لائے۔ اور اس کے آگے کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر واو لگاتے ہیں اور ساتھ میں الف لگاتے ہیں، یہ پکی نشانی ہے کسی بھی جگہ پہ اور اس کے پیچھے پیش آ جاتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے آمنو۔ قرآن پاک میں آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا آمنہ، آمنہ، آمنو، وہ سب ایمان لائے، وہ سب ایمان لائے۔ اب اگر ہم نے مؤنث کے لیے کہنا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے آگے تے لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، تو یہ بن جاتی ہے آمنت،
وہ عورت ایمان لائی. ان چیزوں کو یاد رکھیں پلیز، کیونکہ یہ قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ تبدیلی کے ساتھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ان کو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کیسے بنتا ہے. تو آمنت، اس کے بعد آ گیا آمنا تے الفتا ساتھ لگا دیں، تو آمنتا وہ دو عورتیں ایمان لائیں. اور اگر ہم نے کہنا ہے کہ وہ ساری عورتیں ایمان لائیں تو اس کے آخر پہ نون لگتا ہے جزم والا، زبر والا. لیکن چونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کو آمن نہ پڑھیں گے اس کو، تو یہ جزم میں چلا جاتا ہے آمن آمن. اب اس پہ غور کیجیے گا، یہ جو لفظ ہے آمن، اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ یہ کیسے اس کی آواز سے کتنا لفظ کے ترجمے میں فرق پڑتا ہے. میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں. آمن، تو یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ یہ بدل جاتے ہیں. یہاں پہ شروع میں کیا ہوا تھا کہ یہ آمنا سب کے اوپر نون کے اوپر زبر ہے، لیکن جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں چھٹے سیغے کے اوپر تو جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے. تو یہ تیسرے حرف کے اوپر جزم آئے گی. جب یہاں سے جزم کے ساتھ ہی چلیں گے، یہ سارے جزم والے بن جائیں گے. یہ جزم، یہ بھی 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 جزم، اور یہ بھی جزم. جب یہ جزم بن جائے گی تو آگے آپ نے کون کون سے الفاظ کا اضافہ کرنا ہے. مذکر کے لیے تا، انتا کا تا یاد ہے نا آپ کو. یہاں پہ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو. تو یہ بن جائے گا آمنتا. جب آپ سنتے ہیں آمنتا تو اس کا مطلب ہوگا تم ایمان لائے. آمنتا، آمنتما تم دونوں ایمان لائے، اور تم ایمان لائے. آمنتم تم ایمان لائے. عورت کے لیے تے لگا دیتے ہیں یہاں پہ. آمنتی تو ایک عورت ایمان لائی. آمنتما تم دونوں عورتیں ایمان لائی. آمنتن تم سب عورتیں ایمان لائی. اور آمنی چھوٹی یہ لگا دیں گے، سوری آمنتو تے پیش کے ساتھ تو لگائیں گے تو یہ بن جائے گا میں ایمان لایا. اس لیے آپ پڑھتے ہیں آمنتو باللہ، جو معنی مفسر اور مجمل ہیں اس میں پڑھتے ہیں آمنتو باللہ میں ایمان لایا، باللہ اللہ کے اوپر. اور آمنا تو اس کے اوپر یہ لگتے ہیں نون الف نا، تو یہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے یہ قرآن پاک میں بہت لفظ استعمال ہے آمنا ہم ایمان لائے، تو اس کا مطلب ہوگا آمنا. اب یہاں پہ دیکھیں آمنا اور آمنا، یہاں پہ آمنا تھوڑا سا نون الف نا کو لمبا کر دیں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے ہم ایمان لائے. اور اگر ہم اس کو مختصر کریں تو آمنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ عورتیں، وہ سب عورتیں ایمان لائیں. اس کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو. آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتن، آمنتو، آمنا. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ، اب زیادہ مشکل نہیں ہے، ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کی سمجھ آ جائے گی کیسے اضافہ کرنے سے ان کی جو ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ ان کے اندر ضمیریں چھپی ہوئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، بلکہ یہاں پہ لگ بھی رہا ہے آپ کو ہننا اس کے اندر چھپا ہوا. ٹھیک ہے. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ ساری ضمیریں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں. اور آمنتو، آمنا، انا اور نحن کی یہ ضمیریں. 14 سے یہ ہیں، 14 طرح کے آپ فکروں کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور 14 طرح کے مختلف مطلب ان سے نکلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.